الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پچھلے لیکچرز میں ہم نے سنا کہ علم نحو کیا ہے، علم نحو کے بارے میں چند چیدہ باتیں سیکھیں، علم نحو کی تعریف، مقصد، وجہ، مرتبہ، حکم اور عظیم مشہور نحات کے بارے میں سنا۔ تو آج ہم باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا علم نحو کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، انسان جو بات بھی بولتا ہے، اب جیسے میں کلام کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، تو جو میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، اس سبھی باتوں کو لفظ کہتے ہیں۔ واحد لفظ جمع الفاظ، میں جو بھی بول رہی ہوں وہ لفظ ہیں۔ پھر آگے چل کر لفظ جو ہے، ہم جو بولتے ہیں، آپ سب کو سمجھ آئے گا کہ جو بولتے ہیں اس میں سے بعض باتیں تو بامعنی ہوتی ہیں اور بعض باتوں کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، وہ بس بناوٹی طور پر یا الفاظ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، میچنگ کہہ لیں، اس حوالے سے بول دیے جاتے ہیں، لیکن البتہ ان کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے اردو زبان میں ہم روٹی ووٹی، چائے وائے، پانی وانی، اب روٹی کا تو مطلب ہے، روٹی ایک چیز ہے، نام بولیں گے تو اس کا مطلب مفہوم ذہن میں آ جائے گا، لیکن ووٹی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بس ایسے روٹی کے ساتھ بول دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے روٹی کا مطلب ہے، تو یہ ورڈ جو ہے، جو بامعنی ہے، یہ موضوع کہلایا، اور جس کا کوئی مطلب نہیں ہے جیسے ووٹی، وہ مہمل کہلایا۔ اسی طرح سے عربی میں ہوتا ہے کہ عربی میں جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے مستعمل یا موضوع کہتے ہیں۔ مستعمل سے مراد استعمال ہوتا ہے زبان میں، اور موضوع وہی جو استعمال ہوگا، یعنی کہ جو اس لفظ کا معنی ہوگا وہ موضوع کہلائے گا، اور جس لفظ کا معنی نہیں ہوگا اسے مہمل کہیں گے۔ جیسے کہ دیزن، اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ مہمل ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ اب جس لفظ کا، جس بات کا کوئی معنی ہے، یعنی جو موضوع ہے، اس کے آگے سے دو قسمیں، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اگر وہ موضوع لفظ اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کو مفرد کہیں گے، مفرد یا کلمہ۔ جیسے روٹی مفرد ہے اردو زبان میں کیونکہ وہ اکیلا ہے، عربی میں قلم، جمل، قدر، جمیل، رجل، احد، ماء، یہ سب اکیلے لفظ ہیں، اکیلے موضوع لفظ ہیں، تو ان سب کو مفرد کہیں گے۔ اب اگر ایک سے زائد موضوع الفاظ مل رہے ہیں، ایک یا ایک سے تو زائد ہی ہوں گے، اکیلا تو موضوع مفرد کہلائے گا۔ اگر ایک سے زائد، دو یا دو سے زائد ہیں، وہ مل کر کچھ معنی دے رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے مرکب۔ جیسے لیلۃ القدر، عبد مؤمن، الجمین الغموس، اللہ احد، رب العالمین۔ تو یہ سب دو دو الفاظ ہیں، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے الدعاء مخ العبادہ، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، یہ دو سے زائد الفاظ ہیں، دو سے زائد الفاظ مل کر ایک مرکب بنا رہے ہیں، مجموعہ ہے،
تو دو سے زائد الفاظ یا دو الفاظ جو ہیں آپس میں مل جائیں اور وہ سب موضوع ہوں اور مجموعے کا کوئی مطلب نکل رہا ہو، کوئی مفہوم ہو، تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ مرکب ناقص ہوگا یا تو مرکب تام ہوگا۔ تام ناقص کا مطلب جس میں نقص ہوتا ہے، جس میں کوئی کمی ہو، اور تام جو مکمل ہو۔ اب مرکب ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس کو بول کر اس بات کا مکمل مفہوم ذہن میں نہیں آتا، بلکہ بات کی سمجھ تو آتی ہے لیکن پھر بھی کوئی کمی ہوتی ہے کہ کیا اس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا، کچھ طلب ہوتی ہے کچھ اور بھی بولا جائے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص کے علاوہ اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ماء البحری، سمندر کا پانی۔ اب کوئی کہہ دے سمندر کا پانی تو بات مکمل نہیں ہے۔ سمندر کا پانی سن کر کئی باتیں ذہن میں آئیں گے، اس کا سمندر کا پانی کیا، سمندر کا پانی میٹھا ہے یا سمندر کا پانی کڑوا ہے، سمندر کا پانی نظر آ رہا ہے، سمندر کا پانی گلاس میں ہے، سمندر کے پانی کے اندر ہو، سمندر کا پانی کیسا ہے۔ مطلب کئی سوالات سمندر کے پانی ورڈ سے اٹھتے ہیں کہ آخر یہ سامنے والا سمندر کے پانی کے بارے میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ولد صغیر، چھوٹا بچہ، چھوٹا لڑکا، ولد لڑکا، صغیر چھوٹا۔ اب چھوٹا لڑکا کوئی بولے، چھوٹا لڑکا بھئی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہو، خوبصورت ہے، اچھا ہے، بدصورت ہے، بد اخلاق ہے، کیا ہے؟ یعنی کہ ایسا مرکب جس سے بات کی مکمل سمجھ نہ آئے، بات پوری نہ ہو، اس سے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اب دوسری مرکب کی قسم، یعنی کہ اگر بات کی مکمل سمجھ آ جائے، کہنے والے کی مراد مکمل ہو جائے، تسلی ہو جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ابھی جملہ مکمل ہے، اللہ کے بارے میں جو بھی کہنا چاہ رہا تھا جو شخص، اس نے مکمل بات کر دی ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ لا تکذب، جھوٹ مت بولو، بات مکمل ہے، مکمل سمجھ آ رہی ہے، کسی چیز کو منع کیا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں انشاء یا خبر دی جا رہی ہے، تو اس سے جس میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، اور مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بات پوری ہوگی، بات پوری کا فائدہ مل گیا۔ مرکب مفید کہتے ہیں، اسے جملہ بھی کہتے ہیں اور اسے کلام بھی کہتے ہیں۔ اب جو مرکب تام ہے، جو جملہ ہے، اب جملے کی مزید اقسام ہیں۔ اب جملے کی پہلے تو ساخت دیکھی جائے گی، اس کا سٹرکچر دیکھا جائے گا کہ جملہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے، وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے البستان جمیل، نصر رجل، یہ دو جملے ہیں۔ البستان جمیل، البستان جو ہے وہ اسم ہے، نصر رجل، نصر جو ہے فعل ہے۔ اب البستان جمیل میں جملہ البستان یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور نصر رجل میں جملہ نصر یعنی فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب اگر جملہ اسم سے شروع ہو تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے کہ البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسا کہ نصر رجل۔ اب ایسی اگر یہ ہے کہ کوئی جملہ بولا جائے، کوئی شخص کوئی بات کہے، کوئی جملہ بولے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی کہ کئی جملوں میں شک و شبہ آ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا خود جھوٹ کہہ رہا ہے، اور کئی جملوں میں شک و شبہ نہیں آئے گا کہ جو کہے گا ہاں بھئی اس نے یہ جو جملہ بولا یہ تو ہے ہی حق، یہ تو ہے ہی سچ، یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو اسی بنا پر اگر کوئی جملہ سچا یا جھوٹا ہو سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں،
جیسا کہ انا کاتبن، میں لکھنے والا ہوں۔ اب میں تو بتا دیا میں لکھنے والا ہوں، اب پتہ نہیں میں سچ بول رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہی ہوں، سامنے والے کو شک ہو جائے گا میں لکھتی ہوں بھی کہ نہیں، یعنی کہ شک و شبے کی گنجائش موجود ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں شک و شبے کی گنجائش موجود ہو اس سے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اب میں کہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو بھئی ہم سب کا پکا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں۔ تو ایسا جملہ جس کو جھوٹا نہ کہا جا سکے، جس میں جھوٹا ہونے کی گنجائش ہی نہ ہو، جس پر یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا جملہ، جو ہے ہی حق جملہ، جو ہے ہی جس پہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی کو حکم دیا جا رہا ہو، چاہے کسی کو حکمیہ طور پر منع کیا جا رہا ہو، یا ویسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، تو سب جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ انصر، تو مدد کر، اکتب، تو لکھ۔ اب یہ لکھنے اور مدد کرنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، حکم واقعہ کیا جا رہا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکم دیا یا نہیں دیا، بلکہ حکم تو دے چکے، تو اس سے سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو یہ ہے جملہ انشائیہ۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا لیکچر، جس میں ہم نے لفظ اور اس کی اقسام دیکھی ہیں۔ مزید آگے بڑھے ہیں تو کل انشاءاللہ الکریم ہم اس کی تمارین بھی کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے آپ کی آسانی کے لیے۔ اس کے آخر میں جو ہے میں نے اس کا ایک اسکیچ بنا کے دے دیا تاکہ یاد کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، تو اسے توجہ کے ساتھ کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔